تعالیٰ کہتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت صوبان راوی ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں دنیا کے اندر لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں تہامہ پہاڑ کی برابر ان کی نیکیوں کا انبار ہوگا. یہ پہاڑ تھا سفید رنگ کا اور اس کی عظم، اس کی بڑائی بہت زیادہ تھی، اس کی وسعت بہت زیادہ تھی. تاجدار مدینہ نے فرمایا قیامت میں آئے گا اور تہامہ پہاڑ کی برابر اس کی نیکیوں کا انبار ہوگا. لوگ دیکھیں گے بڑا نیک آدمی ہے، اس کی بخشش تو پکی اور اس کا گناہوں کا معاف ہونا تو پکا، اس کے لیے جنت کا پروانہ تو پکا. اب قیامت میں آئے گا، نیکیوں کا بڑا انبار ہے. تاجدار مدینہ نے فرمایا تہامہ کے برابر نیکیوں کا انبار لانے والا یہ آدمی جب یہ قیامت میں آئے گا تو اس کی نیکیاں ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی، ہواؤں میں ریت کی طرح بکھیر دی جائیں گی. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اس کی نیکیوں میں کوئی وزن نہ ہوگا، اللہ اڑا کر ختم کر دے گا، یہ اکیلا رہ جائے گا، یہ تنہا رہ جائے گا. صحابہ نے معلوم کیا یا نبی اللہ یہ کون آدمی ہے کہ نیکیاں تو اتنی لے کر آیا لیکن نیکیاں کام نہ آئیں. قیامت کے میدان میں آیا، آنے کے بعد نیکیاں ذرات بن کر ختم ہو گئیں، ہواؤں میں بکھر گئیں. تاجدار مدینہ کا فرمانے عالی ہے، میرے آپ کے آقا نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اور وہ لوگ تمہاری طرح ہوں گے. ہاں وہ نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، قرآن کے پڑھنے والے بھی ہوں گے. ظاہر میں نظر آئے گا یہ بڑا متقی آدمی ہے، ظاہر میں نظر آئے گا یہ تو بڑے اخلاص والا ہے، لیکن تنہائی ایسی ہوگی اگر بندے پر ظاہر کر دی جائے تو انسان گھر کرنے لگے. میرے آپ کے آقا نے فرمایا لیکن یہی لوگ جب تنہائی میں پہنچیں گے تو تنہائی کے گناہ ایسے ہوں گے کہ اللہ کی حدود کو پار کرنے والے، اللہ نے جو حرام کام بتائے ہیں ان کو اپنی زندگی کو ان میں ملوث کرنے والے یہ وہ لوگ ہوں گے. رات کی تنہائی ملی، موبائل اٹھایا، ننگی تصاویر دیکھنی شروع کر دی، فلمیں دیکھنی شروع کر دی. اب رات بھر گزر گئی، 3 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے اور نگاہیں نہیں ہٹتی. میرے آپ کے آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں انہیں، وہ لوگ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، قرآن بھی پڑھنے والے، اور میں سمجھتا ہوں ہم میں کا ہر ایک آدمی اس میں ملوث ہے کہ ہم نمازی ہیں لیکن موبائل سامنے ہے. کبھی ڈرامے نظر آتے ہیں، کبھی قہقہے نظر آتے ہیں، کبھی مزاحیہ کلپ دیکھتا ہے اور اس میں لڑکیوں کی تصاویر آتی ہیں. مجھے بتاؤ میرے آپ کے آقا کا فرمانے عالی ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الی، دیکھنے والے پر بھی لعنت اور جس کو دیکھا گیا اس پر بھی لعنت. صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ دیکھنے والا تو گنہگار ہے کہ اس نے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کیا، لیکن جس کو دیکھا گیا وہ گنہگار کیوں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس نے اتنا موقع کیوں دیا کہ اس سے کسی نے، اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. میرے آپ کی آقا نے فرمایا یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنا، ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارنا. اور ہاں اللہ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کیا ہے، اللہ نے شراب طہور جنت میں پلانی ہے، یہاں تمہیں ہاتھ نہیں لگانا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان ہو کر اپنے چہرے پر ٹوپی لگا کر اور نماز کا پڑھنے والا، کبھی جمعے میں جانے والا، کبھی رمضان کے روزے بھی رکھنے والا، ہے افسوس کہ اس کی زندگی میں شراب داخل ہے اور وہ صرف اس لیے کہ دوستانہ اچھا نہیں ملا، یارانہ اچھا نہیں ملا. ایک باپ نے یہ نہیں دیکھا میرا بیٹا رات کی تنہائی میں کہاں چلا ہے، یہ کن لوگوں کے ساتھ میں جڑا ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی اولادوں کی فکر کرو، یہ جاتے کہاں ہیں، یہ آتے کہاں سے ہیں، ان کے نکلنے کا وقت کیا ہے، یہ کن لوگوں کے ساتھ میں ان کی صحبت ہے. یاد رکھیے گا اگر صحبت غلط مل گئی بچہ کبھی آپ کا واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا. قرآن کی آیات پڑھی ہیں
میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء کا فرمان عالیہ پیش کیا ہے. بس انہی آیتوں کے ذیل میں 2-3 باتیں عرض کرنی ہے اور انشاءاللہ جلد ختم کرنی ہے. پہلی آیت میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، اللہ نے شراب کو، جوئے کو، قرآن اندازی کو، بت پرستی کو اللہ نے کہا کہ یہ گناہ ہیں، یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے گندگیوں میں سے ایک گندگی ہے. فاجتنبوہ، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہ بھی اپنی زندگی کے نکال کر الگ کر دو، اور اپنی زندگی میں جو باطنی گناہ ہیں جو آپ چھپ کر کرتے ہو ان گناہوں کو بھی الگ کر دو. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، اللہ کا اعلان یہ ہے کہ میرا بندہ نہ ظاہری گناہ کرنے والا ہو، نہ باطن کا گناہ کرنے والا ہو، نہ اس کے دل میں گندگی ہو، نہ اس کے جسم میں گندگی ہو. میرے رب نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ دنیا والوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور نہ یہ اللہ سے شرماتے ہیں. دنیا والوں سے حیا کرتے ہیں، دنیا والوں سے شرم کرتے ہیں، لیکن جو رب ان کے ساتھ 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہے یہ اس سے شرماتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام تر آیات میں اپنے خوف کا اظہار کرایا اور اپنے بندوں سے کہا کہ میرے بندوں، کائنات کا سارا نظام میں نے تمہارے لیے بنایا، کائنات کی ہر شے میں نے تمہارے لیے بنائی، انسان کے فائدے کے لیے بنائی. یہاں کے چاند اور سورج، یہاں کے سیارے اور یہاں کے زمین کے نباتات اور زمین کے جانور بھی اللہ نے انسان کی نفع بخشی کے لیے بنائے ہیں تاکہ انسان کو نفع پہنچائیں. یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر شے کو انسان کی غلامی میں لگایا، لیکن میرے رب نے بس یہ فرمایا میرے بندے، جن کاموں کو میں نے حلال کیا ہے انہی کے قریب میں جانا، جن کاموں کو میں نے حرام کیا ہے ان کے قریب میں نہ جانا. ساری دنیا تیری غلامی کرے گی، ساری دنیا پر تیری حکمرانی ہوگی، ساری دنیا تیری عزت کرے گی. شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں، اللہ نے جو راستے بنائے ہیں حلال کے انہی کو اپنانا، اور جو راستے اللہ نے حرام کے بنائے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے انکار کیا ہے، ان کے قریب نہ جانا. تو ایک بندے کو چاہیے، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ ان گناہوں کے قریب بھی نہ بھٹکے. چلیے بات یہی سے شروع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی امت ہیں آپ، تاجدار مدینہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. رب نے تم سے پیار کیا ہے، وہ رب تم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر. یاد رکھنا، شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے. ایک بندہ مومن ہو اور وہ اپنی زبان پر شراب کا لقمہ رکھ، شراب کا گھونٹ رکھے، یہ وہ گوارا نہیں کر سکتا. اگر سینے میں ایمان ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے، تو تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک ایمان والا کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب مجھے معاف کیجئے گا، ہمارا نوجوان طبقے میں سے 30% طبقہ نوجوان شراب کا عادی ہے. ان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ وہ نمازی ہے، نہ وہ روزے دار ہے، نہ انہیں گھر والوں سے کوئی مطلب، نہ گھر والوں کو ان سے کوئی مطلب. بیٹا کب آتا ہے باپ یہ معلوم نہیں کرتا، بیٹا کہاں جاتا ہے باپ یہ معلوم نہیں کرتا. وہ شراب کے اڈے پر گیا، شراب میں دھت ہو کر آیا، کبھی نالی میں پڑا رہا، دنیا والوں کے سامنے تمہیں بھی رسوا کیا، اپنے آپ کو بھی رسوا کیا. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شراب کا پینے والا، علماء لکھتے ہیں کہ آدمی آخر وقت میں شراب کا عادی ایمان سے محروم ہو کر، کلمے سے محروم ہو کر دنیا سے جاتا ہے. کلمہ نصیب نہیں ہوتا. زندگی کا مقصد تو ایمان ہی ہے نا.
جب ایمان ہی نہیں رہا اور ہماری زندگی کفر پر گئی اور ہماری موت کفر پر ہوئی تو پھر ہماری زندگی تو یہاں بھی برباد ہے وہاں بھی برباد ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، میرے آپ کی آقا نے فرمایا یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنا، ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارنا۔ اور ہاں، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کیا ہے، اللہ نے شراب طہور جنت میں پلانی ہے، یہاں تمہیں ہاتھ نہیں لگانا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان ہو کر اپنے چہرے پر ٹوپی لگا کر اور نماز کا پڑھنے والا، کبھی جمعے میں جانے والا، کبھی رمضان کے روزے بھی رکھنے والا، ہے افسوس کہ اس کی زندگی میں شراب داخل ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ دوستانہ اچھا نہیں ملا، یارانہ اچھا نہیں ملا۔ ایک باپ نے یہ نہیں دیکھا میرا بیٹا رات کی تنہائی میں کہاں چلا ہے، یہ کن لوگوں کے ساتھ میں جڑا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی اولادوں کی فکر کرو، یہ جاتے کہاں ہیں، یہ آتے کہاں سے ہیں، ان کے نکلنے کا وقت کیا ہے، یہ کن لوگوں کے ساتھ میں ان کی صحبت ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر صحبت غلط مل گئی، بچہ کبھی آپ کا واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ حدیث میں آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کے جسم سے پیپ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، اور ان کے جسم سے جو غلاظت نکلتی ہے وہ ایک گڑھے میں جمع ہوتی ہے، پھر وہ کھولائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، شراب کا پینے والا اللہ اسے یہ پیپ پلائے گا، اللہ اسے یہ گندگی پلائے گا، اللہ اس کے منہ میں یہ گندگی ڈالے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ جب یہ چہرے کے قریب کیا جائے گا، ان کا چہرہ بھون ڈالے گا، اور جب یہ پیٹ میں پہنچے گا، پیٹ کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ اللہ کے بندو، کدھر جاتے ہو، کدھر چلے ہو؟ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اسے کیوں برباد کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں امانت کے طور سے دی ہے، اگر یہ امانت کا تم نے خیال نہ کیا، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ سوال کرے گا، ساری دنیا کے سامنے سوال کرے گا، پھر کیا جواب دو گے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء اپنی زندگی میں اپنے صحابہ پر جب شراب کی حرمت کو لے کر آتے ہیں اور قرآن کی آیت اترتی ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، اللہ کی قسم ایک صحابی مدینے کی گلیوں میں گزرا اور اعلان کیا، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ اللہ کی قسم جتنے لوگ تھے شراب ہاتھ میں تھی، گلاس پھینک ڈالے، بوتلوں میں شراب تھی، انہوں نے اپنی بوتلیں پھوڑ دی۔ خانہ کعبہ کا رب گواہ ہے، مکہ کی گلیاں ہوں یا مدینہ کی گلیاں ہوں، ایسی نظر آ رہی تھی جیسے سیلاب آ گیا ہو۔ یہ حکم پر عمل کیا صحابہ نے، صحابہ کی جماعت آئی، آ کر کہنے لگی، آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو لاکھوں کا مال ہے، کروڑوں کا مال ہے، ہم کافروں کے ہاتھ بیچ دے، شراب گھروں میں بچی ہے۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا، جس کا پینا حرام اس کا بیچنا بھی حرام۔ صحابہ نے لاکھوں کے مال کو آگ لگا دی، صحابہ نے لاکھوں کے مال پر اپنی نظریں نہ اٹھائی اور پانی کی طرح نالیوں میں بہا دیا۔ یہ تھے صحابہ، اللہ نے تمہیں اسی صحابہ کا وارث بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اسی صحابہ کا وارث بنایا ہے، تم اسی کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اور آج کا ایمان والا شراب کا عادی، جوئے کا عادی۔ افسوس تو یہ ہے کہ جواں اب عورتیں بھی کھیل لیں۔ گیم دیکھو، کیا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو بنا لیا، گیموں میں جواں کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کوئی کھیل ہے؟ اللہ نے تمہیں وقت برباد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا نہیں، بیٹھ گئے تھے تفریح کرنے کے لیے، اس لیے لوڈو کھیلنے لگے، اس لیے کیرم کھیلنے لگے، اس لیے گیم کھیلنے لگے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں وقت بڑا تھوڑا دیا ہے، کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ۔ اللہ نے فرمایا دن کا ایک حصہ، صبح کا ایک حصہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، يَوْمَ يَرَوْنَهَا كَأَلَّمْ
यलबतु इल्ला अशियतन औ दुहाहा, जब इंसान उसे देखेगा तो कहेगा या तो मैं सुबह रहा या मैं शाम रहा, मैंने ज्यादा वक्त दुनिया में नहीं गुजारा। और वो इतना सा वक्त आपको इतना बड़ा लगता है कि आपको जिंदगी में टाइम पास करने के लिए गेम की जरूरत है, आपको मोबाइल की जरूरत है। मोबाइल देखते देखते निगाहें खराब हो गई, लीड लगाते लगाते कान खराब हो गए, यहाँ तक कि आपकी जिंदगियां बर्बाद हो गई और आप आंखों का जिना करते करते अपनी जिंदगियों को गवा बैठे। अल्लाह के बंदो कहां जाते हो? ये जुआ आज मुसलमान, आज मैंने ये भी सुना कि लोग आते हैं, गैर आते हैं और फिर वो कमेटियां डालते हैं, वो किस्तों पर पैसा देते हैं, उसमें औरतें ज्यादा मुलव्विस है। मैं कहीं और का किस्सा नहीं सुनाता, मैं शहर सिवारा का किस्सा सुनाता हूँ। एक औरत के यहाँ पर वो आकर ठहरता है, कुछ दिनों के बाद उसी मुसलमान औरत को लेकर भाग जाता है। अल्लाह के बंदो तुम किधर जा रहे हो? अपनी औरतों को भेजते क्यों हो? क्या तुम्हारी गैरत मर गई? क्या तुम्हारी जिंदगियों में ईमान ना रहा? क्या तुम्हारी जिंदगियों में हया नहीं रही? क्या एक मर्द अब मर्द ना रहा? क्या अब उसको चूड़ियां चाहिए? क्या अब उसको कुछ और चाहिए? क्या अल्लाह ने तुम्हें कमाने के लिए हाथ नहीं दिए कि औरतों को भेजोगे और जाकर किस्त लिवा कर लाओगे? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपनी बच्चियों को रोको, अपनी बेटियों को रोको, अपनी बहनों को रोको। ये कहां चली हैं? अगर जरूरत पड़ी है अपने यारों से मांगो, अपने रिश्तेदारों से मांगो, अपने करीबी से मांगो, अपने महल्ले वालों से मांगो। अल्लाह के बंदो अगर इनके सामने रुसवा होगे चल जाएगा, जब गैरों के हाथ रुसवाई होगी फिर कहां जाओगे? सारी कौम के लिए डूबने मरने का मौका। और ये हराम काम, जब ये किस्त का पैसा आएगा और फिर 20,000 दिए तो 25-30,000 वसूल किए गए, हराम का पैसा। याद रखिए, सूद पर लिया गया पैसा जब वो घर में आता है तो मेरे आपके आका का फरमाने आली है कि फिर वो माल, असल माल की भी बरकत खत्म कर देगा, वो सिरे से खत्म कर देगा। आप देख लीजिए, जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ है वो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जाएंगे, उन्हें कभी आप उभरता नहीं। अगर कोई आदमी उभर रहा है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को उससे कोई वास्ता और राब्ता नहीं है। अगर अल्लाह को अपने बंदे से कुछ भी लगाव है तो फिर ये माल हराम, ये सूद का माल, ये लेन देन आपकी जिंदगी में उथल पुथल कर देगा और आपको नीचे लाकर खड़ा कर देगा। हलाल माल में बरकत है, हराम में नहीं है, सूद में नहीं है, ब्याज में नहीं है। याद रखिएगा, आज का मुसलमान लेने वाला भी देने वाला भी। अफसोस तो मुझे जब हुआ जब मुझे ये इल्म हुआ कि मुसलमान कुछ लोग हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं, अब सूद पर पैसे देते हैं और उनसे सूद वसूल करते हैं। एक ईमान वाला, एक मुसलमान ये हराम खाएगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का वो कौल याद आता है, मेरे आपके आका ने फरमाया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के लोग सूद में मुलव्विस होंगे। अगर कोई आदमी बचना भी चाहेगा तो सूद का धुआं जरूर उसके नाक में पहुंच जाएगा। आज वो हालत आ गई, हमारी जिंदगी आज उस रास्ते पर खड़ी है कि हम शान और शौकत के लिए, दिखाने के लिए, इज्जत बढ़ जाए यार, बड़ा कारोबार कर लिया, बड़ी तिजारत कर ली, क्या किया, बड़ी दुकान कर ली, बड़ा फर्नीचर का शोरूम खोल लिया, हमने बड़ा शोरूम खोल कर दिखाया, हम पर बड़ा पैसा है। और सारा माल लोन का आने के बाद असल भी खत्म करेगा, तुम्हें भी कहीं के नहीं रहेंगे आप। याद रखिए, हराम के पैसे में बरकत है ही नहीं, ये जब आएगा असल को भी लेकर जाएगा। आपने देखा होगा, जब भैंस कहीं जमीन पर गोबर करती है तो गोबर करने के बाद वो छोड़ती नहीं है, जमीन का हिस्सा भी उखाड़ कर जब गोबर उठाओगे ना तो वो गोबर जब उठेगा तो नीचे का हिस्सा भी उसके साथ में लग कर जाएगा। सूद उससे भी बदतर है, जब एक ईमान वाले के घर में आएगा तो जो उसका हलाल माल है उससे भी खत्म करेगा, जो वो हलाल लेकर आएगा उसकी भी बरकतें उड़ाएगा, जो हलाल लेकर आएगा उस रिस्क में तंगी आने लगेगी। और हाँ, घरों का सुकून उजड़ेगा, घरों के अंदर झगड़े होंगे, झगड़े फिसाद होंगे। याद रखिएगा, जब ये सूद का पैसा घर में आता है, अगर घरों
میں محبتیں ہو, اگر گھروں میں پیار ہو, گھروں میں سمجھوتا ہو, آپ اسے لے کر آ جاؤ, کاروبار کرنے لگو, چند دن گزریں گے آپ کے گھروں میں وہ لڑائیاں ہوں گی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا, اللہ نے قرآن میں فرمایا, مسلمان ایمان والا کبھی شراب کے قریب نہیں جاتا, کبھی جوئے کے قریب نہیں جاتا. اللہ کے بندو, اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ, جوئے سے بچاؤ, شراب سے بچاؤ, اور ہاں گیم سے بچاؤ. آج کا مسلمان گھنٹوں ٹی وی دیکھتا ہے, کیا بھئی کرکٹ آ رہا ہے, کرکٹ آ رہا ہے. اللہ کے بندو, کھیلنے والا کھیلتا ہے. وہ ایک مثال مشہور ہے نا, شکاری شکار کھیلے اور اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا, وہ تماشا دے. تو وہی نظام ہے, وہ اپنے جوئے پر جوئے کھیلتے ہیں, سٹوں پر سٹے لگاتے ہیں, ان کا کھیلنا بھی جوا, کھلانے والے بھی جوا کھیلتے ہیں, اور مسلمان پاگلوں کی طرح باولوں کی طرح انہیں دیکھتا, بھئی چھکا لگ گیا, بھئی چوکا لگ گیا. عجیب بات ہے, نہ کھانے کا پتہ, نہ نماز کا پتہ, نہ روزے کا پتہ. دکانوں پر بھیڑ لگی ہے, گھروں میں بھیڑ لگی ہے. کیا ہوا ہے بھائی؟ میچ آیا ہے, ہر آدمی موبائل لیے بیٹھا ہے, آنکھیں پھوٹنے کو تیار ہے, لیکن موبائل نہیں چھوٹتا. اللہ کے بندوں, کبھی رب کی بھی یاد آئی, کبھی نمازوں کی بھی یاد آئی, کبھی قرآن کی تلاوت کی بھی یاد آئی. نہیں 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 نہیں, رمضان بھی آ جائے تب بھی آنکھیں قرآن پر نہیں ٹکتی, کب بھی ہمارے جسم قرآن کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. ہاں, ایک گھنٹہ بھی بھاری پڑتا ہے, اور ہاں میچ آ جائے, میچ آنے لگے, گھنٹوں گزر جائیں گے, نوجوان جانور کی طرح کھڑے ہو کر پورا دن گزار. اس سے آگے بڑھ کر اس میں سٹے لگنے شروع ہو جائیں گے. لگا دو بھائی اتنا, یہ جیتے گا بھائی, یہ جیتے گا بھائی. اللہ کے بندو, رب نے تمہیں اس لیے تو نہیں بنایا تھا نا, اللہ نے تمہیں اس لیے تو نہیں بنایا کہ تم حرام کی جانب بڑھو. اللہ نے تو تمہیں پاک بنایا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں پاک داخل ہو. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں حلال کھلائے, حرام نہ کھلائے. اللہ چاہتا ہے تمہاری زندگیوں میں حلال داخل ہو, تمہارے جسموں میں حلال داخل ہو. وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. میرے آپ کے آقا نے فرمایا, حرام مال سے جسم کو بڑھا لوگے, حرام مال سے بلڈنگ بنا لوگے, حرام مال سے تجارت کر لوگے, اپنے کاروبار کو عزت دے دو گے, لیکن یاد رکھنا, حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم ہی مستحق ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آج کے مسلمان کا تصور ہے شروع میں حرام کر لو پھر توبہ کر لیں گے. نہیں نہیں نہیں, حرام کا ایک لقمہ بھی یاد رکھیے گا, اگر اس کی بنیاد آپ نے بزنس کو بنایا, پھر وہ بزنس پھلنے پھولنے لگا, آپ کی تجارت پھلنے لگی, ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اس کا شائبہ, اس کا حق اس میں جائے گا, اور پھر وہ جس کے جسم میں داخل ہوگا وہ حرام اپنا اثر دکھائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, حرام سے پلنے والا جسم, حرام سے بڑھنے والا جسم جہنم کا مستحق ہے, اسے جنت نصیب نہیں ہو سکتی. اپنے نوجوانوں کو روکو, اولادوں کو روکو, ان کی نگرانی کرو. یہ رات میں کرتے کیا ہیں؟ 3 گھنٹے تک موبائل میں بیٹھے, ابا کام کر رہا ہوں. ایسا کون سا کام ہے بھائی جو رات کے 3 گھنٹے تک کرتا ہے؟ انہیں وقت پر اٹھاؤ, وقت پر انہیں جگاؤ. یہ باپ کی ذمہ داری تھی, یہ ماں کی ذمہ داری تھی. موبائل لیے پڑا ہے بیٹا بھی بیٹی بھی, یہ کیا حال بنایا ہوا ہے. ہم نے ہر گھر کو سنیما حال بنا دیا. ایک زمانہ تھا 30 سال پہلے چلے جاؤ, سنیما حال کیا, ٹی وی سے بھی لوگوں کو نفرت تھی. فلاں کے گھر میں ٹی وی ہے, ہم اس کے یہاں کھانا نہیں کھائیں. جب میں مفتی بن کر آیا, میرے گھر کے چچا کے گھر میں ٹی وی تھا. میں نے ایک زمانے تک ان کی دعوت نہیں کھائی. میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھاؤں گا, ان کے گھر میں ٹی وی ہے. آج وہ اتنا بڑا ٹی وی میری جیب میں, ہر گھر میں نہیں, ہر جیب میں ٹی وی پڑا ہے. اور اس سے زیادہ بے حیائی, جب چاہے ایک بٹن دباؤ اور نکال کر دیکھو, بے حیائی کے نظارے آپ کو نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت صوبان راوی ہیں, وہ یہ بیان فرماتے ہیں, دنیا کے اندر لوگ نیک اعمال کرتے ہیں, اور ان کے نیک اعمال جب قیامت کے میدان میں
آئیں گے تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں تہامہ پہاڑ کی برابر ان کی نیکیوں کا انبار ہوگا. یہ پہاڑ تھا سفید رنگ کا اور اس کی بڑائی بہت زیادہ تھی, اس کی وسعت بہت زیادہ تھی. تاجدار مدینہ نے فرمایا قیامت میں آئے گا اور تہامہ پہاڑ کی برابر اس کی نیکیوں کا انبار ہوگا. لوگ دیکھیں گے بڑا نیک آدمی ہے, اس کی بخشش تو پکی اور اس کا گناہوں کا معاف ہونا تو پکا, اس کے لیے جنت کا پروانہ تو پکا. اب قیامت میں آئے گا, نیکیوں کا بڑا انبار ہے. تاجدار مدینہ نے فرمایا تہامہ کے برابر نیکیوں کا انبار لانے والا یہ آدمی جب یہ قیامت میں آئے گا تو اس کی نیکیاں ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی, ہواؤں میں ریت کی طرح بکھیر دی جائیں گی. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اس کی نیکیوں میں کوئی وزن نہ ہوگا, اللہ اڑا کر ختم کر دے گا. یہ اکیلا رہ جائے گا, یہ تنہا رہ جائے گا. صحابہ نے معلوم کیا یا نبی اللہ یہ کون آدمی ہے کہ نیکیاں تو اتنی لے کر آیا لیکن نیکیاں کام نہ آئیں. قیامت کے میدان میں آیا, آنے کے بعد نیکیاں ذرات بن کر ختم ہو گئیں, ہواؤں میں بکھر گئیں. تاجدار مدینہ کا فرمانے عالی ہے, میرے آپ کے آقا نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اور وہ لوگ تمہاری طرح ہوں گے. ہاں وہ نمازی بھی ہوں گے, روزے دار بھی ہوں گے, تہجد گزار بھی ہوں گے, قرآن کے پڑھنے والے بھی ہوں گے. ظاہر میں نظر آئے گا یہ بڑا متقی آدمی ہے, ظاہر میں نظر آئے گا یہ تو بڑے اخلاص والا ہے, لیکن تنہائی ایسی ہوگی اگر بندے پر ظاہر کر دی جائے تو انسان گھر کرنے لگے. میرے آپ کے آقا نے فرمایا لیکن یہی لوگ جب تنہائی میں پہنچیں گے تو تنہائی کے گناہ ایسے ہوں گے کہ اللہ کی حدود کو پار کرنے والے, اللہ نے جو حرام کام بتائے ہیں ان کو اپنی زندگی کو ان میں ملوث کرنے والے یہ وہ لوگ ہوں گے. رات کی تنہائی ملی, موبائل اٹھایا, ننگی تصاویر دیکھنی شروع کر دی, فلمیں دیکھنی شروع کر دی. اب رات بھر گزر گئی, 3 گھنٹے گزر گئے, 4 گھنٹے گزر گئے اور نگاہیں نہیں ہٹتی. میرے آپ کے آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں انہیں, وہ لوگ نمازی بھی ہیں, روزے دار بھی ہیں, قرآن بھی پڑھنے والے, اور میں سمجھتا ہوں ہم میں کا ہر ایک آدمی اس میں ملوث ہے کہ ہم نمازی ہیں لیکن موبائل سامنے ہے. کبھی ڈرامے نظر آتے ہیں, کبھی قہقہے نظر آتے ہیں, کبھی مزاحیہ کلپ دیکھتا ہے اور اس میں لڑکیوں کی تصاویر آتی ہیں. مجھے بتاؤ میرے آپ کے آقا کا فرمانے عالی ہے لعن اللہ الناظرہ والمنظور الی, دیکھنے والے پر بھی لعنت اور جس کو دیکھا گیا اس پر بھی لعنت. صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ دیکھنے والا تو گنہگار ہے کہ اس نے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کیا, لیکن جس کو دیکھا گیا وہ گنہگار کیوں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس نے اتنا موقع کیوں دیا کہ اسے کسی نے اپنی نظروں سے دیکھا. اب گھنٹوں تک آدمی موبائل پر ہے, غیر محرم سے باتیں ہو رہی ہیں, بے شرمی کی باتیں ہو رہی ہیں, بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں. رات کی تاریکی ہے, باپ سمجھتا ہے بیٹا سو گیا, بٹیا سو گئی, اب وہ رات کی تاریکی میں بے حیائی کی باتیں کر رہی ہے. عجیب بات تو یہ بتائی گئی, مجھ سے کہا گیا شادی ہو گئی لیکن شادی شدہ لڑکی کسی غیر لڑکے سے اپنے وقت کو فارغ کرتی ہے, اپنے وقت میں اس سے چیٹ کرتی ہے, اور لڑکا اس کی 3-4 گرل فرینڈ ہے, اس نے کئی عورتوں سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے. اللہ کے بندو یہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا. مجھے یاد آتا ہے صلاح الدین ایوبی کا وہ زمانہ جب عیسائیوں نے یہ بات کہی تھی, جب یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھنا ایک زمانہ ہم ایسا لے کر آئیں گے کہ اب دوبارہ ایک صلاح الدین ایوبی پیدا ہو چکا ہے, اب ہم وہ ماحول پیدا کر دیں گے, اب ہم وہ زمانہ پیدا کر دیں گے کہ دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکتا. تو وہ ہو رہا ہے. اب ناچنے والی لڑکیوں سے کیا ولی پیدا ہوں گے؟
جو پوری رات ننگی تصاویر دیکھے ماں باپ، کیا ان سے ولیہ پیدا ہوں گے؟ کیا ان سے ولی پیدا ہوگا؟ جو رات بھر چیٹ کرنے والے، غیر محرم سے کلام کرنے والے، ان سے بات چیت کرنے والے، اپنی نگاہیں سیکنے والے، اپنے دل کو سکون دینے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ولی پیدا ہو جائے گا، ہمارے گھر میں حافظ پیدا ہو جائے گا، ہمارے گھر میں قاری پیدا ہو جائے گا، ہمارے گھر میں مجاہد پیدا ہو جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، ایک ماں کو، ایک باپ کو اپنے آپ کو چھپانا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ نے فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطن کے گناہ بھی چھوڑو۔ جو ظاہری گناہ ہیں ان سے بھی باز آ جاؤ، جو اندر کے گناہ ہیں جنہیں دنیا نہیں دیکھ رہی ان سے بھی باز آ جاؤ۔ عجیب بات تو یہ ہے، ہم ظاہر کے گناہ نہیں کرتے، داڑھی رکھ کر، پگڑی رکھ کر، لوگوں کے سامنے نمازیں ادا کر کے اپنے آپ کو متقی ظاہر کرتے ہیں، اور ہاں جب تنہائی ملتی ہے تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا جو ہماری زندگی سے نکل نہ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی ہے، اللہ نے جسے دنیا میں نیکی دی یا ایمان دیا، اور اس کے بعد اتنا ایمان، اتنا ورع، اتنا تقوی نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں اپنی زندگی کے گناہ کو ختم نہیں کر سکتا، جب تنہائی ملتی ہے وہ گناہ کر جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یاد رکھنا، میں نے دن میں نمازیں پڑھی، روزہ بھی رکھا، تلاوت بھی کی، لوگوں کے کام بھی آیا، زکوٰۃ بھی دی، لوگوں کی مدد بھی کی، لیکن رات کو موقع ملا میں نے آنکھیں گندی کر لی، رات کو موقع ملا میں نے ننگی تصاویر دیکھی، رات کو موقع ملا میں نے کوئی اور گناہ کر لیا۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا، جس کے پاس اتنا بھی ورع نہیں ہے، اتنا بھی تقویٰ نہیں ہے کہ رات کی تنہائی یا خلوت اس کی پاک نہیں ہے، تو نبی نے فرمایا اس کی ظاہری نیکیوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری خلوتیں کیسی ہیں بھائی؟ پاک ہیں؟ سچی بتا دیں، اگر زیادہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ سے بچا ہے، اگر کوئی اس طرح کے گناہوں سے بچا ہے تو دوسری جانب آ جائیے، غیبت شروع ہو جائے گی، برائیاں شروع ہو جائیں گی، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلانے کے اندر تو یہ کمیاں ہیں، وہ تو ایسا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا یہ الغیبت اشد من الزنا؟ آقا کا فرمان عالی ہے، غیبت کرنا تو یہ ایسا ہے جیسے زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت۔ ایک آدمی زنا کرے، اپنی ماں سے منہ کالا کرے، اور ایک آدمی غیبت کرے، فرمایا غیبت کرنے والا اس سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ تنہائی ملی غیبت کر، تنہائی ملی چغلی کی، تنہائی ملی دل میں حسد پالا، اس کے لیے تڑپ اٹھی، جلن اٹھی، حسد اٹھا، بغض اٹھا، دشمنی اٹھی، اور نہ جانے کیا کیا۔ میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ہماری تنہائی پاک ہوتی، جیسے ہم نے سامنے سے اسے پیار سے سلام کیا تھا، اس کے دل میں تو آ گیا یار اس نے ہنس کر سلام کیا، یہ مجھے تکلیف نہیں دے سکتا، اور تم دل میں غبار لیے بیٹھے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ میری زندگی میں نیکیاں ہیں، اور میں علماء سے حسد رکھوں، میں ایمان والوں سے حسد رکھوں، میں اللہ والوں سے حسد رکھوں، نیکیاں قبول ہو جائیں گی؟ کیا یہ تنہائی کا گناہ نہیں ہے؟ یہ دل کا گناہ نہیں ہے؟ یہ باطن کا گناہ نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا والوں سے تو چھپاتے ہیں، دنیا والوں سے تو شرم کرتے ہیں، دنیا والوں سے تو حیا کرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، اللہ تو ہر جگہ ہے، انسان وہاں گناہ کرے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ آ جاؤ، کل قیامت کا میدان ہوگا، اور اللہ تمہیں دکھائے گا کہ دیکھو ساری دنیا کا مجمع ہوگا، میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے۔ اندازہ لگانا، اگر میں نمازی ہوا اور لوگوں کی نظروں میں عزت دار ہوا، اور کل قیامت کے میدان میں میرا ویڈیو کلپ کھولا گیا، دیکھو اس نے فلاں وقت تو فلاں گناہ کیا تھا، اللہ کہے گا رک جا، پھر سے دکھاؤ، اللہ پھر دکھائے گا دیکھو اس نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، بندہ کہے گا مولا یہ گناہ میں نے نہیں
نہیں کیا تو اللہ کہے گا اچھا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آج ان کے منہ پر مہرے لگا دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کلام کریں گے تو ان کے اعضاء کلام کریں گے. ہاتھ کلام کرے گا, ہاتھ خود کہے گا مولا ہاں اس نے میرے ہاتھوں سے مجھ سے چیٹ کی ہے, اس نے مجھ سے چیٹنگ کرائی ہے, اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کرایا ہے. آنکھیں کہیں گی ہاں مولا اس نے مجھ سے دیکھا ہے. دل کہے گا اللہ ہاں اس نے میرے ذریعے سے چاہا ہے. ٹانگیں کہیں گی, پاؤں کہیں گے اللہ یہ میرے ذریعے سے چل کر گیا ہے. قیامت میں اللہ دکھلائے گا. اندازہ لگانا ساری دنیا کا مجمع ہوگا, اندازہ لگاؤ 20 آدمی کھڑے ہوں اگر تمہارے گناہ کا اظہار ہو جائے, پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی زانی ہے, انسان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا, پھر وہ مجمع سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا یا شہر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. کہاں جاؤ گے؟ کل قیامت کا میدان ہوگا, ساری دنیا کا اجتماع ہوگا اور ہر انسان کے اعمال اللہ دکھائے گا. او بندے ادھر آ, تو بڑا نمازی بنتا تھا لیکن رات کی تنہائی میں تو نے یہ کیا, تو بھی ادھر آ جا. تو بڑا اللہ والا تھا لیکن رات کی تنہائی میں تو نے لوگوں کی یہ غیبتیں کی, لوگوں کی یہ برائیاں کی. آج ہم اپنے آپ کو ورا والے, تقوی والے, عزت والے سمجھتے ہیں لیکن ہماری تنہائیاں پاک نہیں, ہماری خلوت پاک نہیں. اللہ چاہتا ہے میرے بندو اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو, اپنی خلوتوں کو بھی پاک کرو, اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور اپنی تنہائی کے گناہوں کو بھی چھوڑو. اور ہاں جو اپنی زندگی کو پاک کر لیتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے انعامات اترتے ہیں. کیا اللہ جب دنیا میں انہیں رکھے گا تو ان کی عمریں لمبی کرے گا, انہیں نیک اعمال کی توفیق دے گا, ان کے دلوں سے ڈر نکلے گا. یاد رکھیے گا بے نمازی, گناہگار, شراب کا عادی, زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا اور گناہ کرنے والا, اس میں سب آ گئے. اس کے دل میں ہمیشہ اللہ یہ ڈر پیدا رکھتا ہے کہ کہیں اس کی عزت کو کوئی ٹھیس نہ پہنچا جائے. اور جو آدمی ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے اللہ کہتا ہے میں قلب کا اطمینان دیتا ہوں اور اس کے بعد اسے عزتیں بھی دیتا ہوں, اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہوں, اسے سال زندگی عطا کرتا ہوں. اور فرمایا اس کی اولاد میں, اس کے گھر میں کیا کرتا ہوں میں پیار پیدا کرتا ہوں, اس کے گھر کے اندر محبتیں پیدا کرتا ہوں. یاد رکھیے گا اگر گناہگاری گھر میں رہے گی, تمہاری چہار دیواری میں گناہ ہوں گے, آپ کے گھر میں نہ کبھی سکون ہو سکتا ہے نہ کبھی پیار ہو سکتا ہے. آج مسلمان سوچتا ہے شاید پیار اس لیے نہیں کہ پیسہ نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا یار, اتنا اور ہوتا تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا, اتنا اور مل جاتا تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. نہیں نہیں نہیں, اللہ نے جنہیں کچھ بھی نہیں دیا لیکن ان کے دلوں میں ان کے دل پاک ہیں, اللہ نے ان کی جلوت خلوت کو پاک کیا ہے, تو پھر اللہ انہیں طمانینت بھی دیتا ہے, اللہ انہیں محبتیں بھی دیتا ہے, اللہ انہیں عزتیں بھی دیتا ہے, اللہ انہیں سال زندگی عطا کرتا ہے. اور ہاں ایک مقام ایسا آتا ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کی قبر کے اندر بھی کوئی دشواری نہیں, اللہ قبر بھی آسان کر دیتا ہے, اللہ موت بھی آسان کر دیتا ہے, اللہ حشر کی منزلیں بھی آسان کر دیتا ہے. لیکن یہ جب ہوتا ہے جب بندے کا ظاہر بھی پاک ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہو. توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ, کرتے ہو توبہ انشاءاللہ. میرے پیاروں میں بڑے موبائل کو منع نہیں کرتا, بہت سارے آلات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو آپ کے کام آنے والی ہیں, بہت سارے لوگ آفس کا کام کرنے والے ہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن فحاشی سے بچو, ڈراموں سے بچو, کھیل سے بچو, گیم سے بچو. اپنے بچوں کو ان کا عادی نہ بناؤ. چھوٹا چھوٹا بچہ 3 سال کا 4 سال کا وہ گیم کھیلتا ہے اس میں, اور اس کی زندگی اس کے بغیر نہیں. اسکول سے آیا اسے موبائل چاہیے, رات کی تنہائی ہے اسے گیم کھیلنا ہے, ابھی گیم کا عادی ہے. کل جب یہ بڑا ہوگا اور اس کی نفسانی خواہش بڑھے گی تو پھر اس کی نگاہیں گندی ہوگی, پھر یہ اسی کا عادی ہو کر رہ جائے گا. یاد رکھیے گا پھر یہ نہ دنیا کا رہے گا نہ یہ آخرت کا رہے گا. آج ایسے ایسے گناہگار ہیں, ایسے ایسے گناہ کرنے والے لوگ ہیں, ان کی
کی اپنی زندگی تو تباہ ہو چکی ہے. وہ اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اجاڑ کر رکھ دیا, ہم کہیں کے نہ رہیں, ہمیں سکون ہی نہیں ملتا. چونکہ اللہ نے حرام میں سکون نہیں رکھا, اللہ نے حلال میں سکون رکھا ہے. یاد رکھیے گا, زنا کاری میں, آنکھوں کو سیکنے میں کبھی اللہ سکون نہیں دے گا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ سکون دے تو حلال کو استعمال کرو. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں, خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر خبیث مرد ہوگا نا نالائق, تو اس کا ذہن ایٹومیٹکلی خبیث عورتوں کی طرف مائل ہوگا. اور اگر نیک مرد ہوگا تو وہ ایٹومیٹک حلال میں اپنی زندگی کی سکون کو تلاش کرے گا, اور اسے حلال سمجھ میں آئے گا, حرام سمجھ میں نہیں آئے گا. خبیث مرد خبیث عورتوں کو تلاش کرتے ہیں, خبیث عورتیں خبیث مردوں کو تلاش کرتی ہیں. پاک مرد پاک عورتوں کو تلاش کرتے ہیں, پاک عورتیں پاک مردوں کو تلاش کرتی ہیں. یہ مزاج بناتا ہے اللہ بندے کا کہ جب اس کے دل میں ایمان ہوگا, جب اس کی خلوت جلوت پاک ہوگی, تو وہ یہ سوچے گا کہ مولا مجھے کوئی نیک دینا جس کا دل بھی پاک ہو, جس کا ظاہر بھی پاک ہو, جس کا باطن بھی پاک ہو, جو حیا کرنے والی ہو, جس میں شرم کا مادہ ہو, جو بے شرم نہ ہو. آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے, اللہ والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حیا والی ہو. اور اگر کوئی خبیث ہوگا تو وہ فیشن کر کے دکھائے گا, اپنی بیوی سے کہے گا ابھی یہ فیشن کر, ایسا روپٹا پہن کر جا, ابھی یہ سیور پہن کر جا, ابھی یہ لپسٹک لگا کر جا, ابھی یہ پاؤڈر لگا کر جا. اب ساری دنیا کی نظریں اس پر ڈلوائے گا. اللہ کے بندو, تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے, جب یہ عورت بے نقاب ہو کر باہر نکلے گی تو بتاؤ کہ آج میرے آپ کے ایمان ایسے ہیں کہ نگاہیں نیچے جھک جائیں گی؟ نہیں, شیطان آتا ہے اوباش قسم کے لڑکوں کو, گنڈوں کو, لچوں کو, لفنگوں کو اس کے پیچھے لگاتا ہے. دیکھو دیکھو کون جا رہا ہے, دیکھو دیکھو یہ کیا جا رہا ہے, دیکھو دیکھو کم سے کم ایک نظر تو دیکھ لے, ایک نظر اٹھا کر دیکھ, بڑی اچھی ہے, بڑی خوبصورت ہے. یہ نگاہیں اٹھوائے گا, اس سے بھی گنہگار کرے گا, یہ اس سے بھی گنہگار کرائے گی, خود بھی گنہگار ہوگی. یہ ایک شوہر کا کام ہے. اللہ نے تجھے مرد بنایا تھا, تجھے عزت دی تھی, اسے عزت بنا کر رکھتا. یہ کون سی عزت ہے, یہ کون سی حیا ہے, اور یہ کون سی عظمت کی بات ہے کہ اپنی بیوی کو سر عام ننگے سر اور ننگے جسم اسے باہر نکال دینا, پھر ایسے لباس پہنانا. عجیب بات ہے. شادیاں ہوں گی, شادیاں کڑاکے کی سردی ہو, کپڑا کوئی جسم پہ ہی نہیں, نہ جرسی ہے, نہ چادر ہے, نہ کچھ ہے. اب ہاتھ بھی ننگے, جسم بھی ننگے, اور سردی نے لگے, ٹھٹر رہی ہیں, پاگل ہو رہی ہیں کہ کب گھر پہنچیں گی. لیکن نہیں, فیشن کیسے دیکھے گا, ڈیزائن کیسے دیکھے گا, اسٹائل کیسے نظر آئے گا. یہ حال میری تمہاری بیٹیوں کا ہو گیا, اور میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا, اللہ کی قسم, میں اپنی بہنوں کو کچھ نہیں کہوں گا. حیا تمہارے اندر ہونی چاہیے تھی, یہ مادہ تمہارا تھا کہ ایک باپ کو چاہیے تھا وہ ایسے نہ بھیجتا, ایک ماں کو چاہیے تھا وہ ایسے نہ بھیجتا. عجیب بات ہے, ایک باپ ایک بھائی سے بڑھ کر کیا بہن بیٹی. جب باپ یہ کہہ دے بیٹا ایسا ہمارا گھر اجازت نہیں دیتا کہ بغیر برقع کے باہر آؤ, بغیر پردے کے باہر آؤ, تو سچی بتاؤ جب بچپن سے بچے کا ماحول پردے کا بناؤ گے تو خود ایٹومیٹکلی بنتا چلا جائے گا. ایٹومیٹکلی آپ کو بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ ماحول بنا کر دیکھو, اللہ کی قسم, جب حیا پیدا کرو گے نا, ان کا مزاج بناؤ گے پردے کا, ان کا مزاج بناؤ گے حیا کا, تو ایٹومیٹک آدھے گناہ سے خود بچی بچنے والی بن جائے گی. آپ کو پتہ بھی. ایسے لڑکوں کا حال ہے, انہیں حیا کے دامن میں ڈالو, علماء کی صحبت میں بٹھاؤ, جماعتوں میں بھیجو, اللہ کے راستے میں نکالو, علماء کی صحبت میں بٹھاؤ. ان کی زندگیاں, ان کے وقت کو, باقی وقت کو, خالی وقت کو علماء کی صحبت میں لگواؤ, پھر دیکھو ان کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم پر خالی وقت ہوتا ہے, 4 گھنٹے 3 گھنٹے جب ہم کام سے آتے ہیں, تو وہ سارا وقت ہم اپنے موبائل کو دیتے ہیں, کسی اور کو نہیں دیتے. کیا بیوی کا حق نہیں تھا وہ وقت؟ سچی بتاؤ, تھا یا نہیں تھا بھائی؟ بیوی کا ہی حق تھا نا, کہ
کہ جتنا وقت بچا تھا بیوی کو دے دیتے، لیکن نہیں، بیوی کو نہیں دیا جائے گا. وہ جو موبائل ہے بیچارہ اتنا بڑا، اس کو نکال کر اسے دیا جائے گا. 4 گھنٹے اس پہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے گا باولے کی طرح، اور آنکھیں سوج رہی، بازوں کے پانی نکلنا ہے، اور بازوں کو پیشاب آ رہی، پیشاب کرنے. اب پاگل یہ کہیں جا رہی ہے؟ ابھی یہ ویڈیو کوئی جاری اسی میں ہے، یہ کہاں جانے والی ہے؟ پیشاب کی ٹنکیاں پھٹنے والی ہیں، لیکن بیٹھا رہے گا، نہیں ابھی تھوڑی دیر میں کر کے آؤں گا، پورا ہو جائے اس کے بعد جاؤں گا. اللہ کے بندو یہ کیا حال بنایا ہوا ہے ہم نے. اگر ہماری خلوت، ہماری جلوت پاک نہیں ہوں گی، اللہ کو ہماری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں. اور یاد رکھنا، نبی نے فرمایا قیامت میں آؤں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ذرات کی طرح اڑا کر ختم کر دے گا. جن کی جلوت تو پاک ہوگی اور ان کی خلوت میں گناہ ہوں گے، یاد رکھیے گا ایسے لوگ قیامت میں ناکام ہوں گے. یہ ایسا ہی ہو گیا. سعودی آدمی گیا اور جانے کے بعد سال بھر کفیل نے کام کرایا، اور کرانے کے بعد بولا بھیا چلا جا، تیرے اندر تو فلاں فلاں کمی تھی، میں تیرے پیسے نہیں دے. سچی بتاؤ، جب یہ 2 سال میں لوٹے گا، کفیل پیسے بھی نہیں دے گا، ننگا آئے گا بیچارہ، کچھ سامان نہیں. گھر والوں نے امیدیں باندھی تھی، پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئے گا، پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئے گا، پتہ نہیں کیا سامان لائے گا، پتہ نہیں کیا کیا تحفے لائے گا، لیکن یہ آیا بالکل ننگا. کفیل نے کچھ دیا ہی نہیں. کل قیامت کے میدان میں نیکیاں اکٹھی کر کر لے جا رہا ہے. گھر والوں کو بھی پتا ہے ہمارا ابا بڑا نیک ہے، گھر والوں کو پتا ہے ہمارا بھیا بڑے نیک ہے، ہماری اماں بڑی نیک ہے، لیکن خلوت پاک نہیں ہے، تنہائی پاک نہیں ہے. اب تنہائی کے اندر کیا ہے کہ تنہائی کے گناہ پوری زندگی بھر کرتے گئے. جب قیامت آئی، موت آئی، جب پہنچے تو اللہ کہے گا جو نیکیاں کی تھی اس پر ان کا کوئی حساب نہیں، ختم کرو. اس لیے اللہ کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جلوت خلوت دونوں کو پاک کرو، اپنی زندگی کو پاک بنا کر گزارو. چند دنوں کی زندگی لمبی چوڑی نہیں ہے. آج تو جوان زیادہ جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری کی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گناہوں کی وجہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخر وقت میں گناہوں کی کثرت ہوگی، اموات کی کثرت ہوگی. اللہ جب بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے سالے لمبی زندگی عطا فرماتا ہے تاکہ بندہ نیک عمل کرے، لمبی زندگی عطا فرماتا ہے. اور جب ناخوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی برکتیں ختم کر دیتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. آپ کا جو یہ فون ہے نا، فون، ایک تو گزارش یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو نہ تو اللہ کے واسطے، چلو جن کی شادیاں ہو گئی ان کے شوہروں کی ضرورت ہے، مانتا ہوں، لیکن ضرورت کے مطابق استعمال کریں نا. لیکن بچیاں ہیں، شادیاں بھی نہیں ہیں، کوئی کام بھی نہیں گھر میں، ابو مجھے تو فون چاہیے. اب باپ کا پیار دیکھو، لا کر دے دیا ٹی وی. اب وہ 24 گھنٹوں بیٹا برتن مانج لے، ابھی آ رہی ہیں، کہ ناشتہ بنا لے، ابھی آئی، رک جاؤ بس 5 منٹ کرے گی ابو، 5 منٹ کرے گی ابھی آئی بس. اب مجھے بتاؤ ایسے حال میں بچی نیک بنے گی، حیا والی بنے گی یا بے حیا بنے گی؟ سچی بتاؤ. یہ حال ہمارے سب کے گھر میں، کسی ایک کا وہ نہیں کہہ رہا، سب گھروں کا یہ حال ہے. دینداروں کا بھی یہ حال ہے، بدینوں کا بھی یہ حال ہے. ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو طے کرنا پڑے گا، اپنے گھروں پر توجہ دینی پڑے گی. میں یہ کہتا ہوں آپ جماعت میں چلے گئے، آپ چلے گئے، گھروں پر اثر کیسے آئے گا؟ آپ گھروں میں تعلیم کریں گے، اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں گے، انہیں سمجھائیں گے، انہیں اس کے نقصانات بتائیں گے. دیکھو ایک بات یاد رکھیے گا، بچے کا آپ کے کاروبار چل رہا ہے، سمجھ میں آتی ہے، بچہ گیا ہے کام پر گیا ہے، موبائل ضروری ہے، پھر اس میں کیا ضرورت ہے کہ وہ ایپل کا ہی ہو گئی. 1.5 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے تم نے حرام میں پھونک ڈالے صرف شان کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ایپل کا فون ہے، بڑا فون ہے صاحب. او ہو 1.5 لاکھ روپے کا فون ہے بھائی، 2 لاکھ کا ہے بھائی اس سے کم برانڈ کا میں نہیں رکھتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اسی تکاثر نے ہلاک کر دیا کہ بھائی میرا اسٹیٹس تو یہ ہے، میرا لیول تو یہ ہے، میری حیثیت تو یہ ہے، اور اس کے بعد دکھاتا ہے اسے. یہ دکھاوا، یہ شان و شوکت، یہ بھی بڑا گناہ ہے. اپنے دل میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے دل میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے دل میں اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرنا. اور یہ گناہ تو ایسا ہے کہ انسان کی زندگی سے اللہ ایمان بھی چھین لے. وہ حضرت، آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ ہے نا، میں نام بول، حضرت اسامہ کالے کلوٹے تھے،
لیکن اللہ نے ایمان دیا تھا. ایک جنگ سے واپسی پر انہوں نے کہا حضور مجھے استنجے کی حاجت ہے. آپ نے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں استنجا کر کے چلاؤں. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. صحابی گیا, جانے میں دیر لگ گئی. جب یہ آیا کچھ لوگوں کی زبانوں پر جملہ آیا علی ھذا الاسود اخرنا, اسی کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں لیٹ کر دیا. یہ کالے کا لفظ زبان پر آنا تھا. نبی کا وصال ہو گیا, نبی پردہ فرما کر چلے گئے. میرے آپ کے آقا کا فرمانے, میرے آپ کے آقا کے یہ صحابہ جو ایمان لائے تھے نئے نئے اور جن کی زبانوں پر یہ جملہ آیا تھا علی ھذا الاسود اخرنا, اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں لیٹ کر دیا. یقین جانیے علماء نے لکھا ہے اللہ نے جب انہیں موت دی تو ان کے ایمان کو چھین لیا. وہ سارے کے سارے کفر پر مرے. اور علماء نے وجہ لکھی ہے, وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر بڑائی تھی, ان کے دلوں میں عجب تھی اور سامنے والے اسامہ کی حقارت تھی. اگر ایک ایمان والا اپنے آپ کو مالدار سمجھ کر یہ سمجھے اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے, تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہیں علم دے, اللہ تمہیں عزت دے, اللہ تمہیں شہرت دے اور انسان اپنے علم پر, اپنے کمال پر, اپنی عزت پر گھمنڈ کرنے لگے, یہ سوچنے لگے اس کی اوقات کیا ہے. ممکن ہے اللہ تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے. علماء نے لکھا ہے جب بندہ عجب کرتا ہے, خود پسندی اس کے دل میں آتی ہے کہ میں بڑا ہوں, اس کی کیا اوقات ہے, تو اللہ اسے نالی کے کیڑے سے بھی بدتر بنا دیتا ہے. اور یہ مزاج تو ہمارا سب کا بنا ہوا ہے, سب کی عادت ہے. جہاں تھوڑا سا ملا میں اس کی کہ اسے کیا پوچھوں, ننگا ہے, فقیر ہے, یہی ہے نا ہمارے الفاظ. اس کی کیا اوقات ہے, چھوڑو اس کا تو گھر بھی گرم رکھ, کیا بات کرتے اس پہ تو اتنا قرضہ ہے, چھوڑو اس کی کیا اوقات ہے. یہ جملے میرے اور آپ کے ہوتے ہیں اور آسانی سے کہہ دیتے ہیں, زبان سے نکل جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ میرے آپ کے لیے کفر کا سبب نہ بن جائے. کہیں اللہ ایمان نہ چھین کہ کسی کی توہین پر اللہ کو اپنے بندے کی توہین برداشت نہیں, اللہ کو اپنے نیک بندے مومن بندے کی توہین برداشت نہیں. اور توہین نیک بندے کی کیا, لست علیہم بمسیطر. اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب میں نے آپ کو دروغہ بنا کر نہیں بھیجا. اگر آپ کو کام کرنا ہی نے محبت سے سمجھائیے, دروغہ بنا کر آپ کو نہیں اتارا گیا. جنید بغدادی کے بارے میں آتے, وہ کہیں جا رہے تھے, بیٹا ساتھ میں تھا, تو کہیں سے گزرے, راستے میں قیام کیا, رات کو سو گئے, صبح اٹھے, دونوں نے نماز پڑھی, مسجد خالی تھی. تو بیٹا کہنے لگا ابا عجیب لوگ ہیں یہ رات بھر پڑے ہوئے سو رہے ہیں جانوروں کی طرح, اب صبح بھی کوئی نماز میں نہیں آیا. تو جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے کاش کہ تو بھی سو جاتا تو اچھا ہوتا, کم سے کم تیرا دل تو ناپاک نہ ہوتا, تیرے دل میں تو یہ گناہ پیدا نہیں ہوتا. یہ بڑا گناہ ہے اپنے آپ کو اعلیٰ اور سامنے والے کو گھٹیا سمجھنا. اور تنہائی میں ہماری زندگی میں گناہ موجود ہوتا ہے, ہم خوب سمجھ سے اپنے آپ کو بڑھیا اور سامنے والے کو گھٹیا. اس کی کیا اوقات ہے, ارے صاحب اللہ نے بھرم بنایا ہوا ہے, اللہ نے عزت دی ہوئی ہے, اللہ نے بڑی عزت دی ہے صاحب, یہ صرف بھرم ہے تمہارا. آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, 4 دن مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کتنا بڑا. 4 دن نہیں گزریں گے پتہ چل جائے گا کتنی عزت تھی, کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا. بڑے بڑے لاکھوں پتی, اربوں پتی, بادشاہ, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے دنیا والے, بڑے بڑے دیندار دنیا میں آئے, کوئی نام نہیں لیتا. اللہ کے واسطے اپنی آخرت کو سدھار کر جاؤ, اپنے رب کو راضی کر کر جاؤ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام ظاہری باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری زندگی کو ظاہر کو بھی باطن کو بھی اللہ پاک کر دے. خلوت کے گناہ, جلوت کے گناہ اللہ سب ہماری زندگی سے دور فرما دے اور ہمارے گھروں کو پاک کر دے. ہمارے گھروں میں پیار, محبت, اتفاق, تمانیت, سکون عطا فرما دے اور ہماری زندگیوں کو نیک راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.